جاوید راہی کے ذریعے ہم نے میاں بشیر احمد لاروی کی زندگی کا ایک حصہ آپ تک پہنچایا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک پولیس آفیسر ہیں، جے ڈی فانی نام ہے ان کا، اور یہ میاں بشیر لاروی کے مریدوں میں سے ہیں۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو لوگ دین دنیا دونوں کو ایک ساتھ چلانے میں یقین رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا وہ پہلو جو دنیا کے سامنے آتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہوتا ہے جو دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس پہلو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فانی صاحب ہیں۔ فانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی کب ہوئی، کن حالات میں ملاقات ہوئی، اور کیا بات چیت؟ جی محترم، سب سے پہلے جناب کا بے حد شکریہ، دل کی عمیق گہرائیوں سے میں شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، شخصیت اور بالخصوص اس وقت جو ان کی ہم سے جدائی ہو چکی ہے اس پر میں آپ کے سامنے کچھ خیالات رکھ سکوں۔ عرض اس طریقے سے ہے کہ میرے والد محترم جو مولانا فضل حسین، جو ہمارے گاؤں نڈول تحصیل میڈر ضلع پونچھ میں اپنے گاؤں کے 46 سال تک امام رہے ہیں، ایک نامور عالم دین تھے۔ میرے والد محترم میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حاجی بابا صاحب کے مرید تھے میرے والد محترم۔ یہ ایک سلسلہ لار دربار سے، بابا نگری سے، حضرت میاں بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ہمارا خاندانی طور پر جڑا ہوا تھا۔ جس وقت والد محترم، اس وقت مغل روڈ نہیں تھا، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو والد محترم مغل روڈ کا یہ جو راستہ ہے، یہ راستے پیدل طے کر کے، پیر کی گلی کراس کر کے، حضرت قبلہ حاجی بابا صاحب کے مریدوں یعنی اپنے پیر بھائیوں کے قافلہ کے امیر بن کر جایا کرتے تھے، اور ساری زندگی ان کا یہ دستور رہا کہ وہ پیدل جا کر دربار پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ ایک اعتقاد کا، عقیدت کا اور خلوص کا ایک حد یا ایک جذبہ تھا۔ اب والد محترم کی محفل میں رہ کے، ان کی خدمت میں رہ کے، ہماری رگوں میں، ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں یہ بابا نگری کا جذبہ، پیار اور محبت کا جذبہ تو بچپن سے ہی ٹھاٹھ مارا کرتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت لینے کی غرض سے، یعنی ان کا مرید ہونے کی غرض سے آج سے 20 سال قبل میں حاضر ہوا، یعنی تقریباً کہہ لیجئے 2001 میں ان کی خدمت۔ عمر کتنی رہی ہوگی آپ؟ جی اس وقت میری عمر کوئی 30-31 سال تھی۔ تو میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو باقاعدہ حسب دستور انہوں نے بیعت کر کے مجھے اپنے مریدوں میں شامل کیا، اور باقاعدہ طور پر میرے پیر و مرشد کے طور پر ان کی خدمت میں اور ان کی محفلوں میں جا بجا حاضر رہنے کا موقع مجھے نصیب ہونے لگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کا موقع ملنے لگا، تو کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو اور سیکھنے کو وہاں پر ملا؟ جی محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ لوگ، جس کو ہم کہیں گے نیگلیجبل پرسنٹیج آف دی ماسز، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی شخصیت بھی تھے، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا۔ چلو ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس مدعا پر ہم بات نہیں کریں گے، اور میری بات کی مناسبت بھی اس مدعا سے نہیں کوئی تعلق رکھتی ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک وہ سیاست میں بھی رہے یا کیا رہا، لیکن ان کا جو روحانی اپنا ایک سلسلہ ہے، ان کے دادا محترم حضرت میاں عبید اللہ المعروف جی صاحب، جو کہ آج کے مقبوضہ جو کشمیر، پاکستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے، اس کے ضلع ہزارہ کے علاقے سے جو ہیں تعلق رکھتے ہیں، اور قیاں شریف کا مشہور دربار جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں قیاں شریف کا جو دربار ہے، وہ دربار جو ہے حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت بابا جی صاحب کے مرشد تھے، اور انہوں نے خلافت کا حکم دے کر حضرت بابا جی صاحب کو یعنی عبد لاروی صاحب کو اس علاقہ سے یہاں کشمیر کے وانگت کنگن علاقہ کی پہاڑیوں میں حکم بخشا، اور وہ چلتے چلتے یہاں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا، اور یہاں پر وہ دین کی خدمت کرنے لگے۔ یہ ایک تاریخی پہلو تھا جو میں نے عرض کیا۔ اب رہی بات یہ
کہ وہ ایک اتنے بڑے جلیل القدر ولی تھے حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کرامات کا اور جن کے کرشموں کا یہاں میں کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں ہوگا جو ناواقف ہوگا۔ ان کے صاحبزادہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حاجی بابا صاحب، جو میرے والد محترم کے پیر و مرشد تھے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ہوئے۔ اور جو سوال آپ نے فرمایا اس کے جواب کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں جو سب سے بڑی چیز ہم نے دیکھی، جو ان کو اپنے خاندان سے، اپنے خانوادہ سے ملی ہوئی ہے، وراثت میں ملی ہوئی ہے، وہ ہے ولایت کا سلسلہ، روحانیت کا سلسلہ۔ اب روحانیت اس دربار پہ اتنی ہے کہ جب بھی حضرت بابا صاحب کی محفل میں پہلی بار گیا، وہاں سے لے کر آج ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جتنی بھی سینکڑوں کی تعداد میں مجھے محفلیں نصیب ہوئیں، یا ممکن ہے ہزاروں کی تعداد میں نصیب ہوئی ہوں، ہر محفل کے اندر ہم نے دین و سنت کی تبلیغ دیکھی، کوئی دوسرا معاملہ نہیں دیکھا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں اور میں اپنے دل سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں کہ میں نے بابا صاحب کی محفل کے اندر کبھی ہندو مسلم کا معاملہ نہیں سنا یا دیکھا، کبھی دیوبندی بریلی کا معاملہ نہیں دیکھا، کبھی شیعہ سنی کا معاملہ نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت جمہوری نظریہ تھا حضرت کا، اتنا خوبصورت سیکولر آؤٹ لک تھی حضرت کی، اور روحانی شخصیت تو وہ تھے ہی۔ اب اپنے مذہب کی، اپنے دین اسلام کی تبلیغ، پرچار، نماز کی تبلیغ، روزہ کی تبلیغ، سچ بولنے کی تبلیغ، حق کھانے کی تبلیغ، کسی پر ظلم نہ کرنے کی تبلیغ، اس قسم کے خوبصورت جو قوانین و ضوابط ہیں اسلام کے، وہی بتاتے تھے وہ، اور ہر وقت جو ان کی تبلیغ تھی وہ دین و سنت کی پیروی پر مبنی ہوتی تھی۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہر وقت وہ دین و سنت کی پیروی کی بات کیا کرتے تھے، لیکن فانی صاحب کوئی دور تو ایسا بھی رہا ہوگا جب آپ کی قربت ان کے ساتھ نہیں رہی ہوئی، کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نوکری کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں تو مجھے لگتا ہے بہت کم مواقع ملتے ہوں گے ملاقات کرنے کے، ملنے کے، بیٹھنے کے، بات چیت کرنے کے۔ جی محترم، یہ بھی درست فرمایا آپ نے، چونکہ میں پولیس محکمہ سے تعلق رکھتا ہوں اور ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوں، اس وقت انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پولیس والے کو اور بالخصوص پولیس آفیسر کو وقت کی تو بہت کمی ہوتی ہے۔ البتہ میرا دستور یہ رہا کہ جب بھی میں چھٹی آیا تو میں اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے پریوار میں بعد میں گیا، لیکن حضرت کی خدمت میں پہلے حاضر ہوا، یہ میرے عقیدت کی حد تھی۔ اس کے علاوہ اگر میں کسی سول ونگ میں رہا، جیسے ہمارے پولیس محکمہ کے سی آئی ڈی ونگ ہے یا کچھ سول ایسے ونگز ہوتے ہیں جہاں پر 24 گھنٹے کا وہ نوکری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرنا پڑتا ہے، تو مارننگ ایوننگ صبح شام کا وقت فری ہوتا ہے، تو اس فری وقت میں حضرت کی خدمتوں میں حاضر رہا۔ پھر سالانہ عرس مبارک جو ہوتے تھے وہاں چھٹی لے کر میں ہمیشہ حاضر رہا۔ علاوہ ازیں جب وہ جموں میں آتے تھے، چونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے تمام سامعین و ناظرین بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا مسکن، ان کا اپنا مکان جو ہے، ان کا دولت خانہ جو ہے وہ یہاں سنجوا موڑ کے ساتھ جموں میں بھی موجود ہے، تو سیزنل مائیگریشن جسے ہم کہتے ہیں، سردی کے موسم میں حضرت یہاں آ جایا کرتے تھے اور سردی کے 6 مہینے ان کا دربار جموں میں لگا رہتا تھا۔ اب میں یہاں پر نزدیک رہتا ہوں، اس لیے میرے پاس کافی مواقع ہوتے تھے، ہر اتوار کو، ہر چھٹی کے وقت، جب بھی مجھے اپنے سرکاری کام سے یعنی کار منصبی سے فرصت ملتی تھی تو میں اکثر اوقات ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ میاں بشیر صاحب کی وہ خاص ایسی بات جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے تو میں نے پہلے عرض کر دی کہ وہ بہترین اصولوں پر مبنی پھول جو ہیں وہ محفل کو دیا کرتے تھے، اور جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ لگی کہ اگر کوئی پیر، مسلمانوں کا کوئی پیر یا درویش ہوگا تو مسلمان سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری وراثت ہے، یا وہ پیر بھی یہی سمجھتا ہے کہ بس مسلمان میری وراثت ہیں۔ اگر ہندوؤں کا کوئی گرو یا بابا ہوگا تو اس کو وہاں تک محدود رکھیں گے لوگ۔ اگر سکھ بھائیوں کا کوئی ہوگا، بھائی ہوگا یا کوئی بھی ان کا مذہبی رہنما ہوگا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دائرہ محدود کر دیتے ہیں۔ جو سب سے خوبصورت چیز میں نے حضرت کی محفل میں دیکھی کہ وہاں پر ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، مختلف مذاہب کے لوگ بلا لحاظ
लिहाज मज़हब मिल्लत एक गुलदस्ता के खूबसूरत मुख्तलिफ फूलों की तरह उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे और हज़रत की नज़र शफ़क़त सभी पर एक जैसी होती थी। मियाँ बशीर लारवी साहब के इंतकाल के बाद आप क्या लगते हैं कितना बड़ा खला है ये, और क्या आपको लगता है कि इस खला को पुर किया जा सकता है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है। अब जहाँ तक पूर करने का तल्लक है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और मालिक कायनात के अख्तियार में है। इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सीरत, उनकी क्वालिटीज़, उनका मकाम मुझे नहीं लगता कि फिर कोई हासिल कर पाए। उनका अपना एक मुनफरद मकाम है। जैसे आपने कहा उनका अपना एक मुनफरद मकाम है, लेकिन अब जो गद्दी नशीन हुए हैं उनके बेटे मियाँ अल्ताफ़ हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो एक तरफ तो सियासतदान हैं, दूसरी तरफ क्या उनके लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो अपने अब्बा के मकाम तक पहुँच सके? जी मोहतरम, सवाल बहुत खूबसूरत भी है और पेचीदा भी है। अलबत्ता कोशिश करूँगा। उसमें यह है कि जनाब को बाखूबी मालूम है कि जिस किस्म का अपना ख़ानदान या खानवादा होता है, उसका असर विरसा के तौर पर, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, वो भी इंसान की रगों में मौजूद होता है। और फिर जिसे एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं, यानी जिसे उर्दू में तुख़म तसीर और मजलस तसीर कहते हैं, जो इंसान को विरसा में या तुख़म में या हेरिडिटी में मिलता है वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन इंसान को मजलस भी बहुत कुछ बना देती है। और हज़रत मियाँ अल्ताफ़ अहमद जो हैं वो भी बेहतरीन किरदार और बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, जैसे सारा जम्मू कश्मीर और सारे लोग जानते हैं। अब सियासी पहलू में क्या है वो दूसरा मामला है, मैं उसको टच नहीं करूँगा। अलबत्ता रूहानी मामलात में यह है कि एक तो वो हज़रत के साहबजादा हैं, उनकी रगों में हज़रत का खून है, और दूसरे हज़रत की महफ़िल व मजलसों में वो हमेशा रहे हैं और हज़रत की खूबसूरत महफ़िलों का उन पर रंग चढ़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं वसूख से कहता हूँ, उम्मीद से कहता हूँ कि अगर वहाँ पर नहीं भी पहुँच पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह करीब पहुँचेंगे, चूँकि उन्हीं के साहबजादा हैं। आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगा कि गुज्जर बकरवाल कबीले की अगर बात की जाए तो हर कबीले का कोई न कोई मजहबी रहनुमा है, और हर कबीले का रहनुमा ये कहता है जी कि उनका कोई मकाम अपने कबीले के बीच में है। लेकिन आपसे फ़ानी साहब ये भी समझना चाहूँगा कि ये कुछ खानवादों तक ही ये सारा सिलसिला क्यों महदूद होकर रह गया? बाकी तो इतनी बड़ी आबादी है गुज्जर बकरवाल तबके की, ये मुंतकिल क्यों नहीं हो सका सिलसिला बाकी लोगों तक भी? जी, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, मशहूर शेर है किसी शायर का। और ये चीज़ सारी अल्लाह तबारक व ताला के दायरा अख्तियार में है, जिसको जो दे, कितना दे, कब दे। अगर मैं कहूँ, बात करूँ नफ्सियाती तौर पर, तो जनाब बेहतर जानते हैं कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग individual differences are always there. No two individuals are alike in this universe. Even twins are not alike. This is law of nature. अगर इस context में हम देखें, इस तनाजुर में बात को देखें, तो मैं कहूँगा कि एक ही माँ बाप की औलाद जो है उसमें भी बहन भाई जो हैं वो अपना अपना एक अलग मकाम रखते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है। तो अब अगर हम किसी रूहानी पेशवा या किसी पीर की बात करें तो फिर हर आदमी समाज का तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। अलबत्ता कम व बेश और भी समाज के अंदर बहुत नेक लोग मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं। जहाँ तक गुज्जर बकरवाल कबीला की बात है, ये एक सादा कौम है। इसके अंदर जो सबसे यूनिक चीज़ है वो आजिज़ी और इनकसारी है। उसकी मिसाल मैं देते हुए इंसाफ करने की कोशिश करूँगा कि अगर ये मेरी बात जो है इस पर कोई ये सवाल करे कि क्या बाकी लोग सादा नहीं हैं, तो मैं अर्ज़ ये करूँगा कि इनका पेशा सदियों से बेज़बान मवेशियों को चारना, बेज़बान मवेशियों की खिदमत करना। और मैं यकीन से कहता हूँ, हमने ख़ुद भी ये चीज़ें बचपन से की हैं, आज भी हमारे घर में भैंसें मौजूद हैं कि एक गुज्जर बकरवाल को भैंस और बकरी जो है वो अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि ये उनका एक पेशा है, ये उनका एक फंडामेंटल प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो खिदमत
खलक, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खादम खलक ही मखदूम किए जाते हैं, खुद पसंद आखिरश महरूम किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत खलक में बहुत बड़ा रुतबा मखदूमी का रखा है। इस तरीके से मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि गुज्जर बकरवाल कौम जब अपनी औलाद से, बच्चों से बढ़कर एक बेज़बान मवेशी से प्यार करती है, उसकी खिदमत करती है, उसको चारा डालती है, यानी अपनी औलाद को बाद में और मवेशी को पहले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कबीले के अंदर ऐसी अजीम शान शख्सियात को इसलिए पैदा फरमाया है चूँकि खिदमत खलक का जो पहलू है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कवर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंस्पेक्टर जेडी फ़ानी। आपने मियाँ बशीर अहमद लारवी की ज़िंदगी के उस पहलू पर हमने बात की जिसको रूहानी पहलू कहते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि बहुत सारे और लोग होंगे जी हाँ जिनका ताल्लुक़ मियाँ बशीर अहमद लारवी के साथ रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि आपका भी ताल्लुक़ वास्ता उनके साथ रहा है तो मेहरबानी करके हमारे फेसबुक पेज के नीचे अपना नाम, अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर करें। कोशिश करेंगे कि आपसे भी बात करें।